ناظرین، روزی میں برکت کا بے مثال وظیفہ، روزی میں برکت کا بے مثال وظیفہ۔ آج ہر بندہ پریشان ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، تو میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ روزی میں برکت ہوگی انشاءاللہ۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے۔ فرمایا، کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ہے فرشتوں اور مخلوق کی، جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ جب صبح صادق طلوع ہو تو یہ تسبیح 100 بار پڑھا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ دنیا تیرے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ وہ صحابی چلے گئے، کچھ مدت ٹھہر کر دوبارہ حاضر ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی، میں حیران ہوں، کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں؟ تو یہ تسبیح آپ یاد کر لیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ ٹھیک ہے، یہ تسبیح کب پڑھیں گے؟ جب صبح صادق طلوع ہو تو یہ تسبیح جو ہے نا 100 بار پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ روزی میں برکت کا یہ بے مثال وظیفہ ہے، جن سے دنیا روٹھ چکی ہے، تو یہ وظیفہ کریں گے تو روزی کثرت کے ساتھ آپ کے پاس آئے گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ تو یہ تسبیح کب پڑھیں گے؟ صبح صادق طلوع ہو تو یہ تسبیح 100 بار پڑھیں، تو رزق میں برکت کا بے مثال یہ وظیفہ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ یہ وظیفہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ روزی میں بے شمار برکت ہوگی۔ آج مہنگائی کی وجہ سے ہر بندہ پریشان ہے، پریشان مت ہو، بس آپ نے تھوڑی سی ہمت کرنی ہے، اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا ہے، بس یہ وظیفہ پڑھیں اور انشاءاللہ دیکھیں پھر اللہ پاک آپ کو کیسے روزی میں برکت عطا فرما دے گا انشاءاللہ۔ میرے ساتھ آپ یاد بھی کر لیں، کب پڑھنا ہے آپ نے؟ جب صبح صادق طلوع ہو۔ تسبیح کتنی بار پڑھیں گے؟ 100 مرتبہ پڑھیں گے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ تو یہ تسبیح آپ یاد کر لیں اور کثرت کے ساتھ پڑھیں، 100 مرتبہ پڑھیں۔ جب صبح صادق طلوع ہو تو یہ تسبیح 100 مرتبہ پڑھیں، تو روزی میں برکت کا بے مثال وظیفہ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ مزید وظیفوں کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار خوب جم جائے تو کاروبار چمکانے کا ایک نسخہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ سب سے پہلے کہ آپ کاروبار ایمانداری سے کریں، جو اصول اسلام نے ہمیں دیے ہیں، قوانین اسلام نے ہمیں دیے، ان پر عمل کریں، جیسا سودا ہو ویسے ہی بیچیں، غلط چیز ملاوٹ والی چیز مت بیچیں، سچائی
آپ کے کاروبار میں سب سے پہلے ہونی چاہیے سچائی ہونی چاہیے، سچ بول کر اپنی چیز کو بیچیں، اور وظائف بھی پڑھتے رہیں، نماز کی پابندی کرتے رہیں، باوضو رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں، پھر دیکھیں آپ کے کاروبار میں کتنی زیادہ اللہ پاک برکت ڈال دے گا۔ کاروبار چمکانے کا ایک نسخہ بھی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر لکھ کر کتنی بار لکھنی ہے؟ 35 بار، 35 بار لکھ کر گھر میں لٹکا دیجئے، انشاءاللہ شیطان کا گزر نہ ہوگا اور اس کے حلال میں خوب برکت ہوگی۔ اگر دکان میں لٹکائیں گے اور جائز کاروبار ہوا تو انشاءاللہ خوب چمکے گا۔ یہ بھی اللہ کا ذکر ہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے کاغذ پر 35 بار لکھ کر گھر میں لٹکا دیں گے، انشاءاللہ شیطان کا گزر نہ ہوگا، رزق حلال میں خوب برکت ہوگی۔ اگر دکان میں لٹکائیں گے اور جائز کاروبار ہوا تو انشاءاللہ خوب چمکے گا۔ اسی طرح آپ ٹھیلے پر بھی، اور کیبن وغیرہ ہے آپ کے پاس، ٹھیلا ہے، اس پر بھی آپ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر لکھ کر 35 بار، 35 بار لکھ کر آپ لٹکا دیجئے کسی محفوظ جگہ پر، تو انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں بہت زیادہ برکت ہوگی، بہت ہی زیادہ برکت ہوگی۔ یہ وظیفہ بھی آپ کیجئے۔ اسی طرح مال و دولت کی حفاظت کے لیے بھی میں آپ کو بتاتا ہی رہتا ہوں کہ کیا کرنا ہے۔ مال و دولت کی حفاظت کے لیے موبائل ہے، بائک ہے، کار ہے، اسی طریقے سے جانور وغیرہ ہیں، ان کی حفاظت کے لیے، آپ کے بچے ہیں ان کی حفاظت کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ 97 بار پڑھ کر تجوری پر یا گلے یعنی اناج، گودام، مال وغیرہ پر دم کرنے سے انشاءاللہ آفت اور مصیبت سے مال و دولت کی حفاظت ہوگی۔ ٹھیک ہے، آپ کا جو ہے گودام ہے، مارکیٹ ہے، یعنی کہ آپ کی فیکٹری ہے، دکان ہے، یا مال کے اندر، کسی مال کے اندر آپ کی شاپ ہے، تو کیا کریں گے آپ؟ لا الہ الا اللہ 97 بار پڑھ کر تجوری پر، گلے پر یعنی اناج، گودام، مال وغیرہ پر دم کرنے سے انشاءاللہ آفت اور مصیبت سے مال و دولت کی حفاظت ہوگی۔ بڑے مال ہوتے ہیں، آگ لگ جاتی ہے، تو آپ یہ وظیفہ پڑھ لیا کریں۔ ٹھیک ہے، جب آپ اپنے شاپ پر جاتے ہیں، مال جاتے ہیں، دکان میں جاتے ہیں، فیکٹری میں جاتے ہیں، تو یہ وظیفہ پڑھ کے آپ دم کر دیجئے تجوری وغیرہ پر، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں ملیں گی اس کی۔ ٹھیک ہے جی، لا الہ الا اللہ 97 بار پڑھ کر تجوری، گلے یعنی اناج، گودام، مال وغیرہ پر دم کرنے سے انشاءاللہ آفت اور مصیبت سے مال و دولت کی حفاظت ہوگی۔ جی آپ کو اجازت ہے، آپ جوائن ہو سکتے ہیں۔ اگر کسی نے کوئی بات کرنی ہے، کوئی وظیفہ پوچھنا ہے، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کوئی وظیفہ پوچھنا ہے یا بیماری کے لیے کوئی وظیفہ لینا ہے تو آپ جوائن ہو سکتے ہیں، جوائن کر سکتے ہیں، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ دین کی بات، دین کا کوئی مسئلہ سیکھنا ہے تو تب بھی ہم حاضر ہیں۔ آپ جوائن ہو جائیں ہمارے ساتھ۔ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی دل کی بات کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی ہم حاضر ہیں، یا آپ دین کے بارے میں کچھ سیکھنا چاہتے ہیں یا آپ دین کی بات کرنا چاہتے ہیں، ہم حاضر ہیں۔ کوشش کریں گے جتنا آتا ہوا ہم آپ کو بتائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور آپ اگر دین کے بارے میں کوئی گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، آپ جوائن کر سکتے ہیں ہم کو۔ ہم آپ کے ہی لیے بیٹھے ہیں، اور دین کی تبلیغ کے لیے بیٹھے ہیں، دین کی بات آپ تک پہنچانے کے لیے بیٹھے ہیں۔
چوری سے حفاظت کا وظیفہ میں بتا دیتا ہوں۔ چوری سے حفاظت کا وظیفہ یہ ہے کہ یا جلیلو اے بزرگی والے 10 بار پڑھ کر اپنے مال اور اسباب اور رقم وغیرہ پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل چوری سے محفوظ رہیں گے۔ ٹھیک ہے، یا جلیلو 10 بار پڑھنا ہے، اپنے بیٹے بیٹی پر چھوٹے بچوں پر بھی دم کر سکتے ہیں، موبائل پر بھی دم کر سکتے ہیں، مال اور اسباب پر بھی دم کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس بائک ہے، موبائل ہے، کار ہے، اسی طرح آپ کا کھیت کھلیان ہے، تو آپ کے پاس گودام، فیکٹری ہے، مول ہے، ٹھیک ہے، دکان ہے، تو یا جلیلو پڑھ کے آپ دم کر دیجئے، چوری سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ تعالی، سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔